اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب وارتقبوا انی معکم رقیب ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11، اسی سورت سے آیت نمبر 93، 94، 95، 90 پر 3، 90 پر 4، 90 پر 5، یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ شعیب علیہ السلام اور ان کے قوم کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور شعیب علیہ السلام اور ان کے قوم کے درمیان جو مکالمات ہوئے، جو ڈائیلاگس ہوئے، جو باتیں ہوئی، جس طرح سے شعیب علیہ السلام کی قوم کفر و شرک اور دیگر اخلاقی بیماریوں میں ڈوبی ہوئی تھی، شعیب علیہ السلام ان کو جس قدر سمجھانے کی کوشش کرتے جاتے اسی قدر ان کی قوم بے راہ روی پر اتارو ہوتی جاتی۔ اور کل کے درس میں آپ نے سنا کہ جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور چاہا کہ ان کی قوم نہ صرف یہ کہ شرک و بت پرستی سے باز آ جائے، بلکہ ان کے معاشرے کے اندر جو اخلاقی برائیاں ہیں اور جو سماجک برائیاں ہیں، جو کاروبار کے تعلق سے فراڈ اور اسی طرح سے جو دوسرے دھوکہ دھڑی کے کام ہیں، ان تمام سے ان کی قوم باز آ جائے، جب اس کو پورے طور پر سمجھانے کی کوشش کی تو ان کی قوم جو ہے وہ بالکل ریورس ہو گئی، رانگ ہو گئی، اور انہوں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکی دیا، گستاخانہ کلمات کہا کہ اے شعیب، اگر تیرا خاندان یہاں پر نہیں ہوتا تو ہم تم کو سنسار کر دیتے، ہمارے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں، ہمارے مقابلے میں تم انتہائی کمزور ہو۔ محترم سامعین کرام، جب اس طرح کی بات ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، شعیب علیہ السلام کی عزت کو اتارنے کی کوشش کی، ان کے سامنے گستاخانہ کلمات کہے، تو شعیب علیہ السلام نے ان سے برات کا اظہار کیا، ان کی بھرپور سرزنش کی اور کہا کہ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنا کام کرتے رہو، جو تم کو کرنا ہے تم کرتے رہو، اور میں بھی اپنا کام کرتے رہوں گا۔ یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اپنے طریقے پر تم بھی کام کرو، ہمارے اوپر جو حق بات کو پہنچانے کی ذمہ داری میرے رب نے ڈالی ہے میں اس کو پہنچاتا رہوں گا، سوف تعلمون، اور بہت جلد معلوم ہو جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کن کے اوپر ذلیل کرنے والا عذاب آنے والا ہے، ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب کن لوگوں پر آنے والا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ میں اور مجھ پر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے اوپر ذلیل کرنے والا عذاب آئے گا، یا میں جھوٹا ہوں، یا اے میری قوم کے لوگوں تم لوگ خود جان جاؤ گے کہ کون جھوٹا ہے۔ من هو کاذب وارتقبوا انی معکم رقیب، اور اے میری قوم کے لوگوں تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو، اور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، دراصل ہر دور میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور جو حق کی دعوت دیتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے حق بات لوگوں کے سامنے رکھی تو لوگوں نے اس کے اوپر نصیحت لینے کے بجائے اس کو الٹا سوچنے کی کوشش کی اور الٹا سوچنا شروع کیا۔ تو بالکل یہی بات شعیب علیہ السلام کے قوم کے اندر بھی آئی، اور جب شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ بات آئی تو شعیب علیہ السلام نے ان کی قوم سے برات کا اظہار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معاملہ رکھ دیا اور کہہ دیا کہ بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، کن کے اوپر عذاب آئے گا اور کن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے گا۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آنے کی مکمل تیاری ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جب ہمارا حکم آ گیا، جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے بچا لیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جو لوگ ظالم تھے، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، جو لوگ نفس پرستی میں پیش تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑ کر اپنے خواہشات کی پیروی کرنے والے تھے، ان تمام ظالموں کو اللہ فرماتے ہیں کہ سخت دل خراش چنگھاڑ اور زوردار آواز نے آ کر کے پکڑا۔ ایسی آواز تھی کہ آواز آتے ہی ان کی دل کی دھڑکنیں بند ہو گئی، آواز آئی اور دل کی دھڑکن بند ہو گئی۔ یہاں پر سخت چنگھاڑ دل خراش آواز کا ذکر ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔
فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور اپنے گھروں میں وہ اوندھے پڑے تھے، مطلب بالکل بے حس و حرکت پڑ گئے، پٹے پڑ گئے ایک دم، اور روح پرواز کر گئی۔ یہاں پر قرآن کریم کے سورہ ہود کے اس جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر سخت چنگھاڑ کی عذاب بھیجی، جبکہ اس سے پہلے سورہ اعراف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا تذکرہ کیا ہے، تو وہاں پر ان کو جو عذاب کا تذکرہ ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، سورہ اعراف آیت نمبر 91 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، سخت زلزلے کے عذاب نے ان کو لے لیا، یعنی زلزلہ آنے لگا زمین کے اوپر، اور اس عذاب میں وہ مبتلا ہو گئے۔ اور اسی واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک تیسری جگہ پر سورۃ الشورى میں بیان کیا ہے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بادل کا عذاب آیا، یعنی بادل جو ہے وہ صاحبان کی طرح سے ان کے اوپر چھا گیا، اور بادل سے چنگاریاں برسنا شروع ہو گئی۔ تو قوم ایک ہی ہے، لیکن قرآن کریم میں 3 جگہ پر 3 قسم کا عذاب، اس کے بارے میں مفسرین نے یہ بتلایا ہے کہ یہ ایک ہی قوم ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ 3 طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیا، اور تینوں عذاب کو 3 جگہوں پر جیسا ان کی قوم کے لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ سلوک کیا تھا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ مثال کے طور پر سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلے کا عذاب بھیجا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 88 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم کے لوگوں نے، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکی دیتے ہوئے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب اور تمہارے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں تم کو بھی اور ان کو بھی ہم اپنے اس شہر سے نکال دیں گے۔ یعنی تم جو سمجھا رہے ہو تو اب تم کو شہر سے نکلنا ہے، اب تم کو یہاں پر نہیں رہنا ہے، تم کو اور تمہارے اوپر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو ہم یہاں سے نکال دیں گے۔ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی، لیکن قوم کے لوگوں نے ان کو نکالنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین کے اندر زلزلہ پیدا کر دیا، اور اسی زمین پر جس زمین پر انہوں نے جس زمین سے نبی کو نکالنے کی بات کی، اسی زمین پر جس زمین پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہوئے ظلم و زیادتی کا بازار گرم کیے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر زلزلہ پیدا کر دیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سخت بھونچال آیا، سخت زلزلہ آیا، اور سب کے سب اپنے گھر میں پڑے رہ گئے۔ اور سورۃ الشورى کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا عذاب بھیجا، دراصل اس لیے بھیجا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے شعیب علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ بڑا اپنے آپ کو نبی نبی کہتے ہو نا تم، اور کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ایسے پکڑ لے گا ویسے پکڑ لے گا، تو ذرا یہ آسمان کا ٹکڑا گرا کر کے دکھلاؤ۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، سورۃ الشورى آیت نمبر 187۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے شعیب علیہ السلام سے ڈیمانڈ کرتے ہوئے، چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نبی ہو تو آسمان کے اس ٹکڑے کو یا آسمان سے ایک ٹکڑے کو گرا کر کے دکھلاؤ تو ہم سمجھیں گے کہ تم سچے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، جیسے ہی ان لوگوں نے اپنے نبی سے چیلنج کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی تیاری کی۔ آسمان کے اوپر بادل جو ہے ان کے اوپر چھا گیا، اور اچانک بادل سے آگ کی چنگاری برسنا شروع ہو گئی۔ اور یہاں پر چونکہ انہوں نے اپنے نبی کے شان میں گستاخانہ باتیں کہی تھی، نبی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، نبی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو لوگوں تک پہنچانے والے، نبی جو لوگوں کی خیر خواہی اور بھلا چاہنے والے، ایسے رحیم و شفیق نبی کے شان میں ان لوگوں نے کہا کہ اے نبی، اے شعیب، تیری کچھ بھی حیثیت نہیں ہمارے سامنے، جب چاہے ہم تم کو گھر سے نکال دیں، جب چاہے پتھر سے مار کر کے تمہاری روح کو پرواز کر دیں، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ ایسے گستاخانہ کلمات جب انہوں نے نبی کی شان میں کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت عذاب آواز کی شکل میں، ایسی آواز تھی کہ اپنے گھر سے نکل بھی نہیں سکے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ بیک وقت یہ تینوں عذاب آیا۔ سب سے پہلے آسمان پہ بادل چھایا، اوپر سے چنگاریاں برسنی شروع ہوئی، اس کے بعد زلزلہ آیا اور سخت عذاب آئی، اتنی سخت عذاب آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے تھے، یعنی اپنے سینے کو زمین سے چمٹا لیا تھا تاکہ عذاب کی جو شدت ہے وہ کم محسوس ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندے، نفس پرست بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑ کر دوسرے معاملات میں پڑنے والے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو
بالکل نہیں چھوڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں دیر تو ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. وہی حال شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کأن لم یغنوا فیہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے بعد ان کی بستی کو ایسا کر دیا کہ جیسے کبھی اس بستی میں کوئی آبادی ہی نہیں تھی. کبھی اس بستی میں کوئی آبادی ہی نہیں تھی. کأن لم یغنوا فیہا. اللہ فرماتے ہیں الا بعدا لمدین کما بعدت سمود. جس طرح سے قوم سمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، آگاہ ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدین والوں کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دیا. دراصل ان واقعات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ اے میرے بندو جو میری زمین پر چلتے پھرتے ہو، میرا دیا ہوا کھاتے ہو، میری نعمتوں میں عیش موج کرتے ہو اور میرے حکم کو چھوڑ کر اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہو، دیکھ لو اس قوم کا جو حال ہوا ہے ہم تمہارا بھی وہ حال ہر وقت کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں. بچ جاؤ، سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ. جب تک سانس چل رہی ہے تب تک دنیا دکھ رہی ہے. سانس چلنے کے بعد، سانس بند ہو جانے کے بعد جو حشر ہوگا، جو حالات ہوگا، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری بات تم کو بتلا رہے ہیں. ان باتوں پر غور کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی سرخرو کرے گا. معزز سامعین کرام، یہاں پر شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ختم ہوتا ہے اور اب آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، جس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام مومن مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.